اور رمضان کا مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی سب سے پہلے آپ روزہ نہیں رکھتے، چاند دیکھتے سب سے پہلے آپ قرآن پڑھتے اور قرآن سنتے ہیں، یعنی تراویحوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے دن ہی اللہ بتا دیتے یہ اصل میں قرآن کا مہینہ ہے، روزے کا نمبر تو بعد میں آنا ہے، وہ 12-15 گھنٹے کے بعد آپ روزہ رکھتے ہیں، لیکن پہلے آپ تراویحیں پڑھتے ہیں جس میں حافظ قرآن سناتا ہے اور آپ پیچھے قرآن سنتے ہیں۔ تو گویا کہ اول والا میں بتا دی یہ قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا قرآن کے جتنے جو ہے وہ مطالب معرف اس کے انوارات جتنے بھی ہو سکتے ہیں آپ اپنے سینے کے اندر موجزن کریں، بھئی یہ تعلیم۔ باقی روزہ کیوں رکھا؟ روزہ اس لیے رکھا تاکہ یہ قرآن کے جو علوم و معارف اور انوارات جو آپ کسب کریں گے اس پہ رکاوٹ جو ڈلتی ہے وہ کھانے پینے سے ڈلتی ہے۔ انسان کھاتا پیتا ہے، نفس کا بندہ بنتا ہے، شیاطین آپ کو اچکتے ہیں تو اللہ ادھر شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، ادھر جو ہے وہ ہمارے نفس کا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، تاکہ قرآن سے جو خوشبو ہمیں حاصل کرنی ہے اور قرآن کے ذریعے سے جو خدا کو ہم نے پانا ہے وہ راستہ کھوٹا نہ ہو جائے۔ اس لیے روزہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ روزہ رکھ کے آپ کھانے پینے میں اوقات ضائع نہ کریں، جب کھا لیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کیفیت آپ کی غنودگی مدوشی، انسان کھانے پینے میں سارا دن گزر جاتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھ دیا گیا تاکہ آپ قرآن کریم کے انوارات حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ تو اصل تو قرآن ہی کا مہینہ ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر رمضان میں سب سے بڑی چیز تو قرآن کی تلاوت ہی ہے۔ کتنے اکابرین امت ہیں وہ قرآن کی تلاوت ہی کرتے تھے، ان کو اور کوئی 5 وقت کی نماز پڑھی اور بس قرآن کی تلاوت میں لگ گئے۔ 60 قرآن جو ختم کر رہے ہیں، 30 قرآن ختم کر رہے ہیں، اس سے زیادہ، یعنی یہ حالات ہیں۔ تو سب سے بڑا عمل تو قرآن کی تلاوت ہے، کثرت سے تلاوت قرآن کریم کی کریں، اور یہ کثرت سے جو قرآن کی تلاوت کریں گے، اور قرآن کی تلاوت حقیقت میں اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اس حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نفلوں میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ اس لیے مشائخ فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ سوچا کرو کہ اللہ جو ہے تلاوت کر رہا ہے میری زبان سے، تلاوت اللہ کر رہا ہے میری زبان سے تلاوت کر رہا ہے، اور جب وہ میرے کان جو سن رہے اللہ میرے کانوں کے ذریعے سے اللہ سن رہا ہے۔ تو کیا اس تصور سے انسان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی ایک ایک آیت کے انوارات اللہ جب کھول دیتے ہیں، اور آپ کو جانتے ہیں کہ وہ واحد کتاب ہے کہ برسہ برس سے انسان پڑھتا چلا آتا ہے، کبھی بور نہیں ہوتا۔ آج چھوٹا سا رسالہ جو سمجھ بھی آتا ہو آپ 2 دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، کہا یار پڑھ لیا نواں لے آؤ ہے، لیکن قرآن کریم آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا، آپ پڑھتے ہیں آپ کو وہ لطف آ رہا ہے۔ یہ کون سا لطف ہے؟ یہ الفاظ اور نقوش کے اندر چھپا وہ لطف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا لطف ہے۔ جس ذات نے ساری کائنات میں لطف بانٹے ہوں اس لطیف کے اپنے لطف کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے سب سے بڑا عمل رمضان میں یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، کم سے کم ایک قرآن کریم تو ہر ایک کا ختم ہونا ہی چاہیے، کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ جتنے چاہے قرآن کریم ختم کریں۔ تو سب سے بڑا ذکر قرآن، تو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ باقی یہ ہے کہ نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور روزہ جو ہے روزہ پوری شرائط آداب کے ساتھ رکھیں، تو انشاءاللہ رمضان کی پوری برکات آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔